السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج بھی چند سوال آئے ہوئے ہیں، اس کا جواب آپ سماعت فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ مالک نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ نصاب کے بقدر مال پر سال گزر جانے کے بعد تو مالک نصاب کس کو کہتے ہیں، اور کون کون سے مال پر سال گزرنا لازم ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مالک نصاب ہے اس شخص کو کہا جائے گا جس کے پاس 87 گرام 47 ملی گرام سونا موجود ہے، یا یہ کہ 612 گرام 35 ملی گرام چاندی موجود ہے، یا یہ کہ کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے، تو دونوں کی قیمت یعنی جو سونا موجود ہے اور جو چاندی موجود ہے ان دونوں کی قیمت 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کے بقدر ہو رہی ہے، تو ایسا شخص مالک نصاب کہلاتا ہے۔ اور اس بات کو بھی اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کسی کے ہاں صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، یا یہ کہ صرف چاندی ہے سونا نہیں ہے، لیکن سونے کے ساتھ میں کچھ پیسے ہیں، یا یہ کہ چاندی کے ساتھ میں کچھ پیسے ہیں، تو یہ پیسہ بھی سونے چاندی کے حکم ہی میں ہوتا ہے۔ تو کسی کے ہاں سونا ہے چاندی نہیں ہے، البتہ کچھ نقد رقم موجود ہے، تو اب نقد رقم کو چاندی کے حساب میں مان لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے ہاں چاندی ہے سونا نہیں ہے، البتہ کچھ نقد رقم موجود ہے، اب یہ نقد رقم سونے کے حساب میں مان لی جاتی ہے۔ بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سونا بھی ہو چاندی بھی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس صرف اور صرف مالک نصاب بن جانے کے لیے آدمی کے پاس اس قدر مالیت موجود ہونا چاہیے کہ جس مالیت کے ذریعے سے آدمی 612 گرام 35 ملی گرام چاندی خرید سکتا ہو۔ اب وہ مالیت چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے پیسے کی شکل میں ہو، تو آج کل کا اگر حساب کیا جائے تو مارکیٹ ریٹ میں چاندی 1 گرام 41 روپیہ 21 پیسہ آج کا ریٹ ہے، تو اس حساب سے 612 گرام 35 ملی گرام کی قیمت بیٹھ رہی ہے 25,235 روپیہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اب جو بندہ 25,235 روپے کا مالک ہے وہ شخص مالک نصاب ہے۔ اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو شخص 25,235 روپے کا مالک ہے وہ شخص مالک نصاب ہے۔ اب اس شخص کے لیے دوسروں کا زکوٰۃ کا پیسہ لینا اور دوسروں کی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرنا ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس شخص کے یہاں 25,235 روپیہ اپنے حوائج اصلیہ سے زیادہ موجود ہے۔ ہاں البتہ اس شخص کے ذمے میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اس قدر مال پر 1 سال گزر جائے، یعنی یہ مال اس شخص کے پاس اس شخص کی ملکیت میں 1 سال موجود رہے۔ اس سے چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ حوائج اصلیہ سے زیادہ ہے۔ بینک میں پڑا ہوا ہے پیسہ اکاؤنٹ میں، یا ہے کہ گھر میں پڑا ہوا ہے پیسہ، تو ایسے پیسے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے جبکہ سال گزر جائے، اور سال گزرنے کے لیے
ایک چیز یہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ مکمل سال پیسہ موجود رہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ مثال کے طور پر کوئی بندہ اس وقت رمضان کے مہینے میں 25,235 کا مالک ہوا اور اتنا پیسہ حوائج اصلیہ سے زائد ہو کر آئندہ سال رمضان تک بھی اس کے پاس موجود تھا، اب ایسے شخص کے ذمے میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ سمجھنا ہے کہ ذمے میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے نصاب کے بقدر مال پر سال گزرنا شرط ہے، یہ نہیں کہ جس مال کی ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہے اس مال پر سال گزرنا شرط ہے، ایسی بات نہیں۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہر مال پر سال گزرنا شرط ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، ایسی بات نہیں۔ مثال کے طور پر مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، میرے یہاں 25,235 روپے موجود تھے، سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اور میں کل ہی مارکیٹ سے جا کر 10 تولے سونا لے کر آیا، یا یہ کہ کسی کے پاس سے میرے پاس 5 لاکھ روپیہ پیسہ آ گیا، تو اب میں جب زکوٰۃ کا حساب کروں گا تو باضابطہ ان 25,235 روپے کے ساتھ ساتھ بازار سے لیا ہوا سونا جس پر ابھی سال نہیں گزرا ہے اور جو 4 لاکھ میرے پاس آئے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، بلکہ ایک مرتبہ ذمے میں زکوٰۃ کا وجوب ہونے کے لیے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے۔ لہذا تمام ساتھیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ آج کل بہت سارے لوگ مالک نصاب ہیں لیکن ان کو خود پتہ نہیں کہ ہم مالک نصاب بن گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔